السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیثی کتابوں سے مختلف ٹاپک سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4623، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو منافق کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، چونک مارتا ہے جس طرح مرغ چونک مارتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4624، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ تنزیل السجدہ، سورہ زمر پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4625، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حروف پڑھتے تھے، فروح و ریحان، فروح و ریحان۔ ایک اور حدیث ہے 4626، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے سفر و حضر میں 2 رکعتیں فرض ہوئی تھیں، حضر میں اضافہ کیا گیا، سفر میں وہی برقرار رکھا گیا جو حضر میں فرض ہوئی تھیں۔ ایک اور حدیث ہے 4627، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دروازے پہ درنوں کا پردہ کیا ہوا تھا، اس میں کچھ گھوڑوں کی تصویریں تھیں، پروں والے گھوڑا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے اس کو اتار دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4628، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام فوت ہو گیا، اس کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں پر اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال ان کو دے دیا۔ ایک اور حدیث ہے 4629، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے عقیقے کے متعلق حکم دیا 2 بکریاں کرنے کا جو ہم عمر ہوں، اور بچی کی طرف سے 1 بکری کرنے کا۔ ایک اور حدیث ہے 4630، حضرت شب کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، ہم میں سے کوئی اپنے دل میں کوئی شے پائے، اگر اس کو کلام کرتا اس کی آخرت چلی جائے، اگر ظاہر ہو جائے تو اس کو ضرور قتل کیا جائے۔ آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4631، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 8 رکعت ہوتی تھی سوائے وتر کے۔ ایک اور حدیث ہے 4632، حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بنی اسد کی ایک عورت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فلانی ہے جو رات کو سوتی نہیں، اس کی نماز کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہ اتنی عبادت ہے کہ جتنی تم طاقت رکھتے ہو، تم تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بہترین دین وہ ہے جس پہ اس کو کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4633، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، 3 قسم کا حج کا ارادہ لے کے، ہم میں سے کچھ تھے جو حج و عمرہ کا تلبیہ پڑھ رہے تھے، ہم میں سے کچھ تھے جنہوں نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا تھا، ہم میں سے کچھ تھے جنہوں نے صرف عمرہ کا تلبیہ پڑھا تھا۔ جس نے حج اور عمرہ کا تلبیہ پڑھا تھا انہوں نے حج کے ارکان ادا کرنے تک کسی چیز کو حلال نہیں کیا، جس نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا تھا انہوں نے حج کے ارکان ادا کرنے تک کسی چیز کو حلال نہیں کیا، جنہوں نے صرف عمرہ کا تلبیہ پڑھا تھا انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی، جو ان پہ حرام تھا ان پہ حلال ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حج مکمل کیا۔
ایک اور حدیث ہے 4634 حضرت حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور اپنی نالین شریف کو سی لیتے تھے اور کوئی کام کر لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 4636 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں نے خواب دیکھا کہ بہترین قوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ یہ نہ کہیں ماشاءاللہ و شاہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاءاللہ و شاہ محمد نہ کرو بلکہ صرف ماشاءاللہ کہو۔ ایک اور حدیث 4637 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ حضرت امام ابو یعلا فرماتے ہیں عبدالعالی نے ہم کو اسی طرح شک کے ساتھ بیان کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4639 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو کھلاوا آپ وہی کام کرتے جو حالت احرام کے بغیر والا آدمی کرتا ہے، مکہ میں قربانی کی جانور پہنچنے سے پہلے پرہیز کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4641 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنگلی جانور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو وہ کھیلتا اور اچھلتا آگے پیچھے ہوتا، جو وہ محسوس کرتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے تو وہ بیٹھ جاتا اور منہ تک نہیں ہلاتا تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہوتے، آپ کو تکلیف کے خوف کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے 4642 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس رات میری باری تھی اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، میں نے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، اسی طرح جس طرح کپڑا پھیلا دیا جاتا ہے، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے سجدہ لقا الی آخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کس نے نکالا ہے؟ عرض کی مجھے گمان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرو، بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ کلمات کہوں جو تو نے سنے ہیں سجدے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمات کہے سر اٹھانے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 4643 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوئے ہوئے حالت میں جادو کیا گیا، ابو یالی فرماتی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سجدہ لقا سوادی و خیالی و آمنا بکا فؤادی رب حاضہی یدی وما جنیتو علی نفسی یا عظیمو ترجا لکل عظیم فاغفر ذنب العظیم۔ ایک اور حدیث ہے 4644 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی لایا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس وجہ سے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان میں روزہ توڑ دیا ہے، پھر وہ بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا ٹوکرا لایا گیا، اس کو عرق کہا جاتا ہے، اس میں کچھ کھجوریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا کہاں ہے؟ وہ آدمی کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو صدقہ دے۔ ایک اور حدیث ہے 4645، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ طاعون کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو انہوں نے فرمایا یہ میری امت پہ ان کے دشمن جنوں کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس کی گٹھلی اونٹ کی گٹھلی کی طرح ہے، جو اس کے آنے پر ٹھہرا رہا اس کو شہید کا درجہ ملے گا، جو اس کے آنے سے بھاگا وہ ایسے ہی جس طرح جنگ کے دوران کوئی بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4646، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب النار ومن فتنة القبر والعذاب القبر ومن شر الغنى والفقر ومن شر المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اللہم اغسل خطایایا بما الثلج والبرد ونقی قلبی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المغرب والمشرق، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والحرم والمغرم والمأثم۔ ایک اور حدیث ہے 4647، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے کھجور کا مسلح مجھے پکڑا، میں نے عرض کی مجھے ماہواری کا خون آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4648، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تکبیر الحمدللہ رب العالمین کے پڑھنے سے شروع کرتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو جب تک سیدھے نہیں ہو جاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تو اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک سیدھے بیٹھ نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں پہ اتحیات پڑھتے تھے، شیطان کی طرح ٹھونگے مارنے سے منع کرتے اور آپ منع کرتے تھے دائیں و بائیں پاؤں پھیلانے سے اور نماز ایک سلام پہ ختم کرنے سے۔ ایک اور حدیث ہے 4649، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت والے عمل کرتا ہے اور کتاب میں جہنمی لکھا ہوتا ہے، اس کی موت سے پہلے اس کو جہنم والے اعمال کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس کے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، کتاب میں جنتی لکھا ہوتا ہے، اس کو موت سے پہلے جنت والے عمل کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اس اچھے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4650، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے طور پہ فرمایا مجھے اپنے دل پر اطمینان نہیں، بندوں کا دل رحمان کی 2 انگلیوں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے کہ درمیان ہے، جب ارادہ کرتا ہے اپنے بندے کے دل کو پلٹ دینے کا تو پلٹ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4651، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرا سامان اس میں تھوڑا تھا، میرا اونٹ تیز رفتار تھا، حضرت صفیہ کا سامان بھاری تھا، ان کا اونٹ سست تھا، قافلے سے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامان بدل لو، عائشہ کا سامان صفیہ کے اونٹ پہ اور صفیہ کا سامان عائشہ کے اونٹ پہ رکھ دو، یہاں تک کہ قافلہ گزر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے عرض کی اللہ کے بندو، یہ یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غالب آ چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام عبداللہ، تیرا سامان تھوڑا ہے اور صفیہ کا سامان بھاری ہے، بس وہ قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے، ہم نے اس کا سامان تیرے اونٹ پہ تبدیل کر دیا ہے، تیرا سامان اس کے اونٹ پہ رکھ دیا ہے۔
میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان نہیں کرتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ نے فرمایا اے ام عبداللہ کیا تجھے شک ہے؟ میں نے پھر عرض کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا آپ عدل کر رہے ہیں؟ میری گفتگو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، ولیدہ تھے، آپ متوجہ ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ پہ تماچا مارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر چھوڑ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ غیرت والی وادی کی پستی کو اس کے اوپر سے نہیں دیکھتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4652 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جانتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ایک اور حدیث ہے 4655 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ مجھے ابن مصیب نے بتایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4656 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایک آدمی نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو برے عمل کرے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ نساء 123 وہ کہے گا ہم کو ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں بالکل درست ہے، مومن کو اس کا بدلہ دیا جاتا ہے دنیا میں اس مصیبت کی وجہ سے جو اس کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4657 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں جانا مگر 3 کاموں میں، جان کے بدلے جان، شادی شدہ زانی کا، دین کو چھوڑنے والے کا۔ ایک اور حدیث ہے 4659 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کو اس دین پر ہی پایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4660 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب کرو مبارک کھانا یعنی سحری، بس اوقات صرف 2 ہی کھجوریں ہوتی تھیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ سحری سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4662 حضرت امام مسروق فرماتے ہیں میں نے سنا آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اس حال میں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی۔ میں نے عرض کی اے ام المومنین آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 2 مرتبہ کبھی سیر ہو کے نہیں کھایا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4663 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4664 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیشی کی بوتلوں میں آب زمزم کو اٹھاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4665 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہو کے 2 سجدے ہر زیادتی اور ہر کمی کی طرف سے کافی ہیں۔
ایک اور حدیث ہے 4667 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کا ولیمہ جو کے 2 مد سے کیا۔ ایک اور حدیث ہے 4668 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو جھکاتے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر وضو کرتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔